پنڈی کے پیر سید ریاض شاہ نے یہ بات کی کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کی یہ تکلیف پرانی ہے مگر آپ نے اس کا اظہار اب کیا ہے. آپ کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی مگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی یہ تکلیف ختم کر دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. پنڈی کے پیر ریاض شاہ صاحب نے جو بات کی کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور اس پر ایک لا یعنی دلیل دی، کہنے لگے کہ ہم صدیق اکبر کو حضرت کہتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی حضرت کہتے ہیں، عثمان غنی کو بھی حضرت کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی حضرت کہتے ہیں، مگر احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس بات پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا شاہ جی کاش کہ آپ یہ تکلیف اس وقت محسوس کرتے کہ جب آپ ممتاز قادری کے قاتل اور ختم نبوت کے ڈاکو شہباز شریف کو اپنے ادارے کے اندر حد رکوع تک جھک کر سلامیاں پیش کر رہے تھے. یہ تکلیف آپ کو اس وقت محسوس کرنی چاہیے تھی مگر آپ کو عاشق رسول کے نام پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے نیم رافضیوں کو اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے اور عقیدہ اہل سنت پر پیرا دیا ہے، سرکار کی عزت پر پیرا دیا ہے اور پھر صحابہ اور اہل بیت کی عزت پر پیرا دیا ہے، اور ایسی ہستی کے نام پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ تکلیف آپ کو اس وقت محسوس کرنی چاہیے تھی کہ جو آپ کا قاعدہ ہے، آپ کے قاعدے کے مطابق آپ حضرت امام حسین کو امام علی مقام کہتے ہیں. محرم الحرام شریف کی آج کی نسبت امام علی مقام اور حضرت علی المرتضیٰ کو امام علی کہتے ہیں. تو آپ کے قاعدے کے مطابق آپ کو اس بات پر بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے حضرت امام حسین سے افضل ہیں، آپ بیٹے کو امام علی مقام کہہ رہے ہیں، امام علی کہہ رہے ہیں، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ امام علی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس بات پر بھی آپ کے قاعدے کے مطابق آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام کو آپ امام اعظم کہتے ہیں، آپ کو تو پھر آپ کے قاعدے کے مطابق اس بات پر بھی تکلیف ہونی چاہیے. محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو اس کو قائد اعظم کہنے پر بھی آپ کو تکلیف ہونی چاہیے مگر آپ نے کبھی ادھر تکلیف محسوس نہیں کی. تو یہ صرف اعلیٰ حضرت بریلوی کے نام پر ہی آپ کو تکلیف کیوں جی؟ ان کو اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے اور آپ کے قاعدے کے مطابق اگر ان کے جو مراتب ہیں، ان کے جو القابات ہیں وہ ان کے مراتب کے موافق ہونے چاہیے. تو یہ اگر آپ کا قاعدہ مان لیا جائے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے القابات اگر مراتب کے موافق ہونے چاہیے، مطابق ہونے چاہیے، تو پھر ان کے القابات ان کے مراتب کے برابر بھی نہیں ہونے چاہیے. کہ آپ نے جو بات کی کہ حضرت صدیق اکبر کو ہم حضرت کہہ رہے ہیں، عثمان غنی کو بھی حضرت کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم کو بھی حضرت کہہ رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی حضرت کہہ رہے ہیں، تو کیا ان کے درجے برابر ہیں؟ بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے لیے بھی حضرت ہو، فاروق اعظم کے لیے بھی حضرت ہو، تو یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ القابات دینے سے کسی دوسرے کی شان میں تصغیر یا ان کی شان میں کسر لازم نہیں آتی ہے، اور ان کے ایک دوسرے کے القابات استعمال کرنے سے بھی کسر لازم نہیں آتی شان کے اندر. کیوں؟ جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار نے ان کو فرمایا سید الشہداء. حضرت علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں شہداء کے سردار حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب وہ ان کو سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں اور بعد میں آج ہم حضرت امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، تو ایسے میں القابات میں برابری سے بھی ایک دوسرے کی شان میں کسر نہیں آتی. یہ بھی بات غلط ہے. ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اسد اللہ کہتے ہیں اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ. سرکار نے فرمایا اسد اللہ و رسولہ، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. ایسے میں اگر ان کے القابات میں برابری ہے تو بھی کسر شان نہیں. جب برابری سے بھی کسر شان نہیں تو القابات اگر کسی کے لیے بڑا بھی استعمال کر دیا جائے تو بھی کسر شان نہیں. یہ بات ہی غلط ہے. ہاں آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا بندہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے. آپ اس قاعدے سے جاہل ہو گئے تو آپ اس کے دشمن بن گئے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہو رہی ہے. ویسے یہ تکلیف آپ کی پرانی ہے کیونکہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل سنت کے عقیدے پر پہرا دیا ہے اور آپ اکثر جگہ پر نیم رافضیوں والے عقائد بیان کر جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف تو آپ کی بنتی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی اس تکلیف کا ازالہ کر دے. اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ.